ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، آپ جو لینڈ روور سے اور V8 سے اترتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ، کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے. ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری، اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، میں FSC میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. پوری زندگی درویشی میں گزاری، اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے. لیکن اولاد اسی کے پیسے پر، اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے. اور آپ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں، ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے، اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شاہانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی. تو وہ آپ کو تعویل کریں گے. کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی ہے ہی نہیں، کسی نے گفٹ کی ہے جی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی، وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب نے جو رائیونڈ کے وہ بڑے امیر تھے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کریں، اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، گاڑی آپ نے رکھی. وہ کہتے نہیں جی ان کی اپنی کب ہے، کسی نے گفٹ کی ہے. میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ویسے کسی کی جرت نہیں ہے، لیکن جو آتے بھی ہیں آپ دیکھیں جی تحفہ لینا دینا سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تحفے لیے دیے یار، وہ کسی کے لیے خوشبو لے آئے، کسی کو کپڑا، کوئی نبی علیہ السلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا، یہ اجازت ہے. وہ نہیں جی نہیں وہ تو حاجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی. وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ نہ پیٹرول چھڑک کے سے آگ لگا دوں گا. پھر مجبوراً انہوں نے لینی پئی. آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں، ایسے سے بانے ہیں. بھئی آپ کے حاجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہونا، او کہ قزمانو کھاؤ، ساڑھ تیری شاید تو جا، تو بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے، اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو، شریعت توڑنے والا ہو، میں اسے تو اس کی کوئی چیز اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ویلاگز بنے ہوئے ہیں، لوگ نا بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں عالم صاحب تھے، یہ 1955 کی بات ہے جی، میں ان کے پاس بیٹھا، ایک بندہ 5 لاکھ روپے لے کے آیا، انہوں نے نہیں لیا جی. حالانکہ وہ 1955 میں وہ زندگی انجوائے کر رہے تھے جو بادشاہوں نے نہیں انجوائے کی بھی. ان سے پوچھو وہ کیسے انجوائے کرتے تھے. وہ بھی 5 لاکھ اس لیے نہیں لیے کہ انہوں نے کہا تھوڑے میں، ہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس گل کا، اور آپ پہ روب ڈال لیں گے جی انکار کر دیا. وہ ادھر انکار کیا نا، بعد میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے 10 لاکھ. بڑے ہوشیار ہیں، اور آپ کے اوپر اس طرح کے روب ڈالتے ہیں. آپ ان کے بجٹس یقین کریں، لوگ تو سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی درخت ایسے اگائے ہوئے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. ایسے نہیں ہے، باقاعدہ ان کے ڈونرز ہیں،
جن سے یہ پیسے لیتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز ان کا بجٹ ہے سال کا. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, اور پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ جو ملکی لیول کے گنڈے, بدماش, ڈانز ہوتے ہیں, ان کے جنازے یہ لوگ پڑھانے جاتے ہیں, ان کے 40واں پہ جاتے ہیں, ان کی برسیوں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں. باتیں مولا علی کی, ٹھیک ہے, فقر مولا علی کا ڈسکس کرنا, زندگی بنو امیہ کی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بنو امیہ والی گزاریں اور آخرت ہماری مولا علی والی ہو جائے. نا, تو یہ دیوانے کا خواب ہے میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوگا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. I am a science student. I just want to ask how can I being a student can do the dawah. اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی پہلے یہ دعوت کا جو لوگوں کو خمار چڑھ جاتا ہے نا, یہ اس ہاٹ سیٹ کے اوپر میں کو پہلے دن سے نہیں آ کے بیٹھا میرے بھائی. میری 45 سال عمر ہونے والی ہے, اس میں میرے زندگی کے 25-30 سال علم حاصل کرنے میں گزرے ہیں, ٹھیک ہے. تو دعوت کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. قرآن مکمل پڑھ لیا آپ نے ترجمے سے, اس کے نوٹس بنا لیے, امپورٹنٹ آیات جو ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو کریم کریں, ان کے ریفرنسز یاد کریں. پھر اس میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کے لیے تفہیم القرآن پڑھیں, ہماری تفسیر قرآن کی آپ دیکھ لیں, اس سے ریلیٹڈ احادیث ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں. اس کے بعد مشکات المصابیح, پھر جو اختلافی موضوعات ہیں, کیونکہ آج کے دور میں تو آپ آنکھیں بند کر کے چل نہیں نہ سکتے. اب میں بڑے افسوس سے کل یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی مسلمانوں میں موجود, 3 ملین ان کے سبسکرائبرز, لیکچرز کی زبان انگلش, اور ویورشپ کتنی ہے 20,000, 25,000, 30,000. تو افسوس کا مقام ہے نا. یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے اشارہ 2011-12 میں کیا تھا کہ آپ کرسچنز, جوز, ہندوؤں کے ساتھ آپ کتنی ڈیبیٹس کر لیں گے, ایک وقت آئے گا وہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے. ان سے مین اختلاف تو توحید کے اوپر, اس کے بعد رسالت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ہزاروں مسائل ہیں اختلافات کے, جب تک آپ وہ ریزالو نہیں کریں گے آگے معاملات چلیں گے نہیں. اور اگر آپ وہ ٹاپکس نہیں سیکھیں گے, آپ کو لوگ ہمیں لوگ کیوں سن رہے ہیں, باقیوں کو لوگ سن رہے ہیں تو اپنے فرقے کی وجہ سے سن رہے ہیں. ہمارے تو خلاف سارے فرقے, ان کے علماء, ان کی کٹر پبلک, اس کے باوجود سن رہے ہیں. کیوں؟ آپ لائف سٹوریز میں سن لیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو علی بھائی بتا رہے ہیں نا. دوسری بات, جو بات وہ کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں, باقی تو ہوائی فائر کرتے ہیں. اول تو ٹاپکس ہی نہیں ان کے. تو اس لیے جب آپ دعوت پہ لانچ ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آج کے دور کے سارے مسائل پتہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں, ادھر جا کے کوئی اور بندہ چوہا چھوڑ دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, پوری دعوت کا رخ ہی الٹ جائے. اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس کے لیے آپ کو ساری پھکیاں آنی چاہیے, ہاں, الزامی جوابات, جن کو میں اینٹی وینم کہتا ہوں. دوسرے علماء کے سارے ریفرنسز پتہ ہونے چاہیے کہ وہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے. قرآن پاک کی آیات آپ کوٹ کر سکیں. ایون جو کریٹیکل آیات ہیں ان میں آپ کو پتہ ہو کہ اس فرقے کے عالم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے, کہ جو آپ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی تیرے مولوی صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, اس پہ جھگڑے والی کون سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کریں گے جب آپ سب کچھ اب یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں یا کسی کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو سارے جو ہے وہ مفسرین قرآن ہو جائیں, اور بائیں طرف ہو جائیں تو شیخ الحدیث بن کے نکل آئیں. نہ سر, پیغمبر کا بچہ بھی اس کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر قابلیت نہ پیدا کرے. باقی تو چھوڑ دیں. کتنی بڑی جماعت مولانا مودودی کی, ایک مودودی نہیں آج تک دوبارہ پیدا کر سکی. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب پیدا ہوئے, ان کی نہیں بات کر رہا جو فوت ہو گئے. اچھا کیمرہ پیچھے کرو. تو ایک ڈاکٹر اسرار صاحب, وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ, بس
ان کی اپنی اولاد بھی اس طریقے سے نہیں چل سکی. تو میرے بھائی یہ اگر وراثت میں یا شاگردگی میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی نا تو یہ معاملات آگے ہوتے. یا صرف کوئی ہم شکل ہو جائے ڈاکٹر سراج صاحب کا یا میرا تو اس سے تو وہ یہ نہیں بن جائے گا نا. علم تو آپ کو ایفرٹ پٹ کر کے لرن کرنا پڑے گا. تو دعوت کا شوق تو ہے ہمارے نوجوان بچوں کو. کس چیز کی دعوت؟ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں, ہمیں ای میل کر دیتے ہیں, کھڑکا دیتے ہیں, جی دعوت دینی ہے. تنو علی بے نہیں آندی دین دی, تو کہ دعوت دینی ہے. جب تک آپ کو خود قرآن نہیں آتا, آپ نے غیر مسلم کو کیا اسلام کی دعوت دینی ہے؟ کس چیز کی آپ دعوت دیں گے؟ یا تو مسلمانوں کا کریکٹر, آج کے مسلمانوں کا, اور دنیا کو انہوں نے ایسا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا کہ دنیا سکون کی زندگی ان کی وجہ سے گزار رہی ہوتی, پھر تو آپ پیش کر سکتے تھے کہ دیکھو اسلام کی برکات. تو کیا ایسا ہے؟ مسلمانوں کے شر سے تو مسلمان منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو لہذا یہ ایز اے کمیونٹی تو اس قابل نہیں کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. اب آپ نے بلانا ہے تو تعلیمات کی بنیاد پہ, اور تعلیمات کی بنیاد پہ ان لوگوں کو بلانا ہے جو آپ کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ آپ خود اپنوں کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں. یہاں سے جو مولوی ہے وہ جا کے یورپ میں, امریکہ میں پناہ لیتا ہے. کیوں؟ اور کمال ہے جی سیکورٹی وہاں کی. ہمیں کہتے ہیں جی نمبر 1 فلاں جو ہے وہ ہماری ہے. ہم تو نمبر 1 اسے مانیں گے کہ جہاں آپ اتنے بڑے بڑے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چھری سے بھی نہیں بندہ مار سکتے, گولی سے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. دیکھ لیں بیٹھے ہوئے سکون سے, کوئی عاشق رسول وہاں نہیں پیدا ہوتا. عام گھروں میں رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی رینجرز کی کوئی فوج بٹھائی ہوئی ہے یا کوئی کمانڈو رکھے ہوئے, نہیں. سیکورٹی ادارے پہلے ہی بتا دیتے ہیں سرکار یہ خطرہ ہے آپ کو, ایک دن کے لیے آپ وہاں چلے جائیں, بندہ ہم نے ٹریس کر لیا. تو سارے پناہ وہاں لے رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, امن میں آ جاؤ گے. واہ واہ. یہ بات صحابہ کرام کو زیب دیتی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ, امن میں آ جاؤ گے. آج کل تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا ڈسا ہوا ہے. فرقوں میں کیا فرق ہے, ایک دوسرے سے کس لحاظ سے مختلف ہے, تفصیل سے بتائیں. ہیلو جی 11 سال ہو گئے بتاتے ہوئے, اور کتنی تفصیل سے بتائیں, ہماری ویڈیوز دیکھیں. تمام بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ بابوں کے پیچھے لگ کر فرقوں میں بٹ کر جہنم میں جانا پسند کریں گے کہ یا بابوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہو کر جنت میں جانا پسند کریں گے. دیکھیں کہتے تو یہی ہیں, لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بابے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. بابے جو ہے نا وہ بابے مارنے نے, تسی پہلے آکاس بیل ختم کرنی ہے. نہ ان پہ قرآن اثر کرے گا نہ حدیث جب تک کہ آپ ان کے بابے نہیں ان سے چھڑاتے. یہی کام ہم نے کیا, پہلے بابے نو ہاتھ پایا. آپ دیکھیں 2 چیزیں ہماری دعوت کو بدنام کرنے کے لیے ٹول کے طور پہ یوز کی گئی, اور وہی ہماری سٹرینتھ بنی. ایک جی بابے ہوتے بولتا ہے, جی پرانے بزرگوں ہوتے بولتا ہے. تو ساری دنیا اسی وجہ چینج ہو رہی ہے, جو مطلب ہے بابے کام پا کے گئے ہیں, اصل گل قرآن حدیث ہے. اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. یہ نہی عن المنکر ہے. دوسرا انہوں نے بنو امیہ کو بچانے کے لیے ایک جملہ آ کے جی صحابہ کرام پہ بولتا ہے, بنو امیہ پہ, صحابہ کرام پہ نہیں. صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اس چیز کو انہوں نے ہماری بدنامی کا سبب بنایا. لیکن آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے خود بخاری پڑھو, دیکھو ہمارا مسلک حق پہ ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار بخاری نہیں پڑھنی, کہیں 2812 ہی نہ نکلا ہے اس میں سے کہ ہمار کو باقی جماعت قتل کرے گی, ہمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے. اب دیکھیں قرآن کی کوئی آیت نکلنے سے مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا, بخاری مسلم میں کوئی حدیث نکلے ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا. ڈر انہی کو لگتا ہے کہ جن کے فرقے کے خلاف ہوتی ہے. ہم نے تو بنانا ہی عقیدہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیے, جی یہ والی حدیث کبھی آپ نے نہیں بیان کی, میں 10 سال پہلے کر چکا ہوتا ہوں. اچھا وہ حدیث میں بیان کروں نہ کروں, اس سے 2812 تو دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گی, لیکن پھر بھی تمہاری خواہش پوری کی, وہ بھی بیان کر دی ہوئی. اچھا جی مسلم شریف میں تو ایک یہ حدیث تھی, یہ آپ نے بیان نہیں کی, اس کے اوپر میرے بھائی 6 سال پہلے لیکچر ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے, تو نے نہیں نہ سنی. تو بات بتا کہ جو نہیں کرنے والی تھی اور تیری نظر میں تمہارے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو چھپانے کے لیے اس کا سہارا لیا جائے, اور میں نے وہ بیان نہ کی ہو. اللہ کا شکر ہے اب بھی کوئی چیز آئے گی تو بیان کریں گے.